دائرہ دین پناہ والوں، 19 سال حضرت حسین نے گزارے ہیں خلافت معاویہ میں، 19 سال۔ ان 19 سالوں میں حضرت حسین کا حکومت معاویہ کے خلاف کوئی ایک احتجاج دکھا دو۔ 19 سالوں میں، 19 سالوں میں حضرت حسین کا حکومت معاویہ پر کوئی ایک اعتراض دکھا دو۔ لڑائی بتاتے ہو، محبت کیوں نہیں بتاتے؟ شیخ علی حجویری لاہوری رحمت اللہ علیہ، داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، بڑا عجیب واقعہ ہے کہ حضرت حسین کے پاس ایک سائل آیا اور انہوں نے آ کر کچھ مانگا، سائل نے کچھ مانگا، سائل نے کچھ مانگا۔ حضرت حسین نے اس سائل سے کہا کہ تھوڑی دیر انتظار کرو، میرا وظیفہ پہنچنے والا ہے، جیسے ہی وہ آئے گا پھر آپ کو دے دیتا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ حضرت امیر معاویہ کا قاصد پہنچا، جس کے ہاتھ میں 5 تھیلیاں تھیں اور ہر تھیلی میں 1,000 دینار تھے، اور حضرت حسین کو دے کر کہنے لگا کہ امیر معاویہ نے بھیجے ہیں، حضرت حسین لے رہے ہیں، حضرت حسین لے رہے ہیں، حضرت معاویہ بھیج رہے ہیں، حسین لے رہے ہیں، اگر تم سے کوئی ناراض ہو جائے پانی کا گھونٹ بھی تمہارے ہاتھ سے نہیں لے گا، ایسے ہے یا نہیں؟ چائے کا کپ دے دو نہیں لے گا، اسے ہاتھ دے دو نہیں دے گا، پانی دے دو نہیں لے گا، ہے یا نہیں؟ یہاں حضرت امیر معاویہ دے رہے ہیں، حضرت حسین لے رہے ہیں، حضرت معاویہ بھیج رہے ہیں، حسین لے رہے ہیں۔ یہاں کوئی نفرت نظر آ رہی ہے؟ محبت ہے نا؟ بولو محبت ہے نا؟ اور لے کر اس قاصد کو، اس سائل کو حضرت حسین نے دے دیا، تو جو حضرت حسین 19 سال حکومت معاویہ میں گزارے، کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، حضرت حسین تب کر رہے یا صحیح سمجھ کر خاموش رہے؟ تب کر ڈر کر وقت گزار دیا یا صحیح سمجھ کر مطمئن ہو کر گزارا؟ صحیح سمجھ کر مطمئن ہو کر گزارا نا، تو جہاں سے حسین مطمئن ہے تو حسینی مطمئن کیسے نہیں ہوگا؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ جہاں حسین مطمئن ہے وہاں حسینی مطمئن کیسے نہیں ہوں گے؟ کہتے جی وہ حضرت امیر معاویہ جو تھے وہ بنو امیہ سے تھے اور ہم بنو امیہ کو نہیں مانتے۔ آؤ میں بتا دیتا ہوں، حضرت عباس نبی کے چچا ہیں، علی کے بھی چچا ہیں، 80 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ حضرت عباس کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ حضرت عثمان غنی نے۔ حضرت عثمان کون ہیں؟ قبیلہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو حضرت عباس کے جتنے ورثہ اس جنازے میں شریک تھے، کوئی بھی صفے توڑ کر باہر نکلا کہ ہم تو بنو امیہ کی امامت میں نماز نہیں پڑھیں گے، کوئی نکلا؟ حضور علیہ السلام کی 4 بیٹیاں، ایک بیٹی بنو ہاشم میں تھی اور 3 بیٹیاں بنو امیہ میں دے دی۔ آپ علیہ السلام کی ایک بیوی کا نام ہے حضرت رملہ، جس کی کنیت ہے ام حبیبہ، یہ حضرت امیر معاویہ کی بہن ہے، بنو امیہ سے تعلق رکھتی ہے۔ تو حضور نے بنو امیہ میں نکاح دیے بھی ہیں اور نکاح لیے بھی ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، نہج البلاغہ میں ہے، فَنَكَحْنَا وَأَنْكَحْنَا، ہم نے بنو امیہ میں نکاح دیے بھی ہیں، نکاح لیے بھی ہیں۔ تو نبی کا رشتہ بنو امیہ میں ثابت ہے، علی کی رشتہ داری بنو امیہ میں ثابت ہے۔ آگے چلیے، حضرت حسین کی ایک بیوی کا نام ہے حضرت لیلہ۔ یہ حضرت لیلہ کون ہے؟ یہ
علی اکبر شہید کربلا کی اما ہے اور حضرت لیلا کی اما کا نام ہے حضرت میمونہ. یہ حضرت میمونہ کون ہے؟ یہ علی اکبر شہید کربلا کی نانی. یہ حضرت میمونہ حضرت حسین کی ساس. یہی حضرت میمونہ حضرت معاویہ کی بہن ہے. حضرت حسین کی ساس حضرت معاویہ کی بہن ہے. حضرت معاویہ کی بہن حضرت حسین کی ساس ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت امیر معاویہ کی بھانجی حضرت حسین کے نکاح میں ہے. یہ دیکھو یہ جو ہے دلہن بنو امیہ کی ہے, یہ دولہا بنو ہاشم کا ہے. یہ نکاح ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب بنو امیہ میں نبی بھی رشتہ داری کرتے نظر آتے ہیں, علی بھی رشتہ داری کرتے نظر آتے ہیں, حسین بھی رشتہ داری کرتے نظر آتے ہیں. آج جو کہتے ہیں ہم بنو امیہ کو نہیں مانتے, نہ وہ نبی کے راستے پہ ہیں, نہ علی کے راستے پہ ہیں, نہ حسین کے طریقے پہ ہیں. کس نے کہا کہ بنو امیہ سے نفرت کرو؟ بنو امیہ ایک قبیلہ ہے اور اسلام سے پہلے اگرچہ کچھ کھچاؤ رہا بھی صحیح, لیکن اسلام کی دولت سے اللہ نے فرمایا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ کہ اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا, اب تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے. یہ قبیلہ اوس قبیلہ خزرج لڑائی کرتے تھے, اللہ نے دلیں جوڑ دی. قبیلہ بنو امیہ بنو ہاشم کی لڑائی ہوتی تھی, اللہ نے دلوں کو جوڑ دیا. اب جو کہتے ہیں کہ نہیں جی بنو امیہ اندر اندر سے لڑتے آئے, تو یہ اللہ کے لگائے ہوئے جوڑ کو پکا نہیں سمجھ رہے, یہ کچا سمجھ رہے ہیں. اور ہم اللہ کے لگائے ہوئے جوڑ کو کچا نہیں بلکہ پکا سمجھتے ہیں. مقام حدیبیہ پہ جب حضور کو اطلاع ملی تھی کہ حضرت عثمان کو شہید کیا گیا ہے, آپ علیہ السلام نے تمام صحابہ کو جمع فرما کر فرمایا آؤ عثمان کا قصاص جس نے لینا ہے میرے ہاتھ پہ بیعت کرے. حضرت ابو بکر نے بھی بیعت کی, حضرت عمر نے بھی بیعت کی. حضرت علی نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا کہ جی یہ تو بنو امیہ کے ہیں, میں بیعت کیوں کروں, یا بیعت کر دی. بولو, حضرت علی نے ہاتھ پیچھے کھینچا یا بیعت کر دی؟ تو علی نے تو نہ کہا کہ کس کے لیے بیعت لے رہے ہو, وہ تو قبیلہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں. علی کے دل میں قبیلہ بنو امیہ کی نفرت موجود ہے نہیں, نبی سب کو جمع کر کے بیعت لے رہے ہیں, تو حضور کے دل میں بھی قبیلہ بنو امیہ کی نفرت. تو اللہ نے قرآن بھیج دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین, سب مومنین سے اللہ راضی ہو گیا. تو قبیلہ بنو امیہ سے نفرت نہ حضور کو ہے, نہ علی کو ہے, نہ حسین کو ہے, نہ حضرت عباس کے ورثاء کو ہے. تو یہ بعد میں یہودیوں کی من گھڑت روایتیں اور باتیں ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اللہ نے کسی قبیلے کو شریعت نے ہٹ نہیں کیا, ہاں اسلام نے لکیر لگائی ہے ایمان کی. اگر کوئی جتنا بھی قریبی رشتہ دار ہو وہ اسلام قبول نہیں کرتا تو ہمارا نہیں, اور حبش اور فارس سے سلمان اور بلال آ کر ایمان قبول کرتے ہیں تو وہ ہمارے ہیں. اس لیے صحابہ کا دفاع کرو, دشمنان صحابہ سے بائیکاٹ کرو, علی معاویہ بھائی بھائی کا نعرہ لگاؤ گے. دیکھو علی معاویہ بھائی بھائی جو ہم کہتے ہیں تو کچھ لوگ چڑھتے ہیں. بھائی ایک نعرے پہ ہوتا ہے نا کہ فلاں پہ لعنت بے شمار, اگلے چڑھ جائے تو بات سمجھ آتی ہے کہ وہ لعنت سے گھبرا گئے. اس میں تو کوئی لعنت کی بات ہی نہیں ہے, ہم تو بھائی بھائی کہہ رہے ہیں, اس میں یہ کیوں چڑھتے ہیں؟ راز کی بات ہے بتا دو. یہ چڑھتے اس لیے ہیں, کہتے ہمارے باپ دادا نے بڑی محنت کر کے ان کو لڑایا, یہ پھر بھائی بھائی, یہ پھر بھائی بھائی. ایک مجھے کہنے لگا تم حضرت علی اور حضرت معاویہ کو برابر بتا رہے ہو. میں نے کہا توجہ کرو, غور کرو, ہم علی معاویہ برابر نہیں کہتے, ہم کہتے ہیں علی معاویہ بھائی بھائی, اور بھائی بھائی ہونے میں مرتبے کا برابر ہونا ضروری نہیں ہے. اگر تم مرتبہ پوچھنا چاہتے ہو تو سنو, علماء تشریف فرما ہے. اگر تم علی اور معاویہ کا مرتبہ پوچھنا چاہتے ہو سنو,
حضرت امیر معاویہ کا مرتبہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، لیکن علی کا مرتبہ اس سے بھی بلند ہے۔ علی کا مرتبہ، مرتبے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ ہم تو کہہ رہے بھائی بھائی، اس لیے تمام ساتھی صحابہ کا دفاع کرو گے، دشمنان صحابہ سے بائیکاٹ کرو گے تو لے شوق سے نام صحابہ کا، گر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ کام صحابہ کا، اقبات پر کرتی ہے تو کٹ جائے